شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص یہ ذکر کرتا ہے اس کا گھر فرشتوں سے بھر جاتا ہے اور اس گھر میں اللہ کا نور برستا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کی وہ حاجت جو ابھی تک کسی نہ کسی وجہ سے پوری نہیں ہو سکی، انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے میرے اللہ کے حکم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ آپ کی جائز حاجتیں جو ابھی تک پوری نہ ہو سکی، کسی نہ کسی وجہ سے رہ گئی ہیں، اللہ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ اس کو جب چاہیں مرضی کر سکتے ہیں۔ نہ ہی اس چیز کی قید ہے کہ آپ نے اس کو فلاں نماز کے بعد ہی کرنا ہے، آپ اس کو جب مرضی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ کسی پریشانی سے نجات حاصل کرنا بھی آپ کی حاجت ہی کہلاتا ہے۔ اگر یہ وظیفہ آپ نے نہیں پڑھا تو آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ پر دولت بنا موسم کے بارش کی طرح برسے، یہ عمل آپ لوگ کر لینا میرے بھائیوں میری بہنوں، تو آپ کو پورا سال کیا پوری زندگی دولت کی تنگی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ آپ کو ایسا خاص وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ کی خالی جھولی اگر وظیفہ پڑھتے ہی پیسوں سے نہ بھر جائے تو میرے بھائیوں میری بہنوں میرا گریبان پکڑ لینا، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو مراد ہوگی، وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہوگی۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کے معبود نہ ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے والے نبیوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے اور نہ اللہ کا کوئی اور شریک ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے احساس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مزین و آراستہ کیا ہے، جہنم کو بھڑکایا ہے اور نیکی و بدی کا بازار لگایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام جب حالت نزاع میں تھے، اس وقت آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ 7 آسمان اور 7 زمین اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ توحید کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک پیچیدہ معمہ ہوتے تو کلمہ توحید کا حل ضرور پیش کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ کلمہ توحید پڑھنے والا یہ جان لے اس کا مفہوم کیا ہے، اور یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک سے خدائی کی نفی اور اسی کے لیے الوہیت کو ثابت کرنے کے مفہوم پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمہ توحید پڑھنے والے شخص کے دل میں اس کلمے کے معنی یا مفہوم کے بارے میں کوئی شک نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن تو وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائے، پھر شک و شبہ نہ کرے اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اپنے دعوائے ایمان میں یہ سچے اور راست گو ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ ان 2 باتوں میں شک نہ کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ جنت کا مستحق رہے گا۔ بندہ ان احکامات پر عمل کرے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ان چیزوں سے باز رہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار تو یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ کلمہ توحید کو سچے دل کے ساتھ پڑھا جائے اس طور پر کہ دل اور زبان دونوں اس کے مفہوم پر پورے طور پر متفق ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو
دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر سمجھتے نہیں لا الہ الا اللہ کا یہی مفہوم ہے اور یہی اس کی شرائط ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں نجات کا سبب بنتی ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، تو امام حسن بصری نے جواباً کہا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا اس کے فرائض کو بجا لائے اور اس کے حقوق کو ادا کرے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کے صرف زبانی دعوے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ کہنے والا شخص اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے اور اس کی شرائط کی پابندی نہ کرے، اور جو صرف زبان سے کلمہ کا اقرار کرے اور اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے تو صرف زبان سے اقرار اس وقت تک سومند نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے اقرار کو اعمال کے ساتھ مربوط نہ کر لے۔ سادہ مریہ رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس گزرے تو انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میں تم کو رنجیدہ پاتا ہوں، کہ تمہیں اپنے چچا زاد بھائی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت گراں گزری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میں ایک بات جانتا ہوں، اگر کوئی اسے موت کے وقت کہے گا تو اس کے نامہ اعمال کا نور ہوگا اور موت کے وقت اس کے بدن اور روح دونوں اس سے راحت پائیں گے، لیکن میں یہ کلمہ آپ سے دریافت نہ کر سکا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کلمے کو جانتا ہوں، یہ وہی کلمہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مرتے وقت پڑھنے کے لیے کہا تھا، اور اگر آپ اس کو اس سے بہتر اور باعث نجات کسی کلمے کا علم ہوتا تو وہی پڑھنے کے لیے فرماتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے جو الفت و محبت تھی اور جس طرح آپ انہیں آخری وقت میں قیامت کے دن کے عذاب سے بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دیتے رہے، اس سے بہتر کوئی دوسرا کلمہ نہیں ہو سکتا جسے مرتے وقت کوئی اپنی زبان سے ادا کرے۔ اگر آپ نے میرا بتایا ہوا یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لیا، میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کو چاہے ذاتی مکان چاہیے ہو یا آپ کو دنیا جہان کی دولت چاہیے ہو، گاڑی چاہیے ہو، بنگلہ چاہیے ہو، محل چاہیے ہو، قرضوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، بچے بچیوں کی شادیاں کروانا چاہتے ہو، اپنی شادی کا مسئلہ ہے، جہیز کا مسئلہ ہے، بے اولادی ہے، تنگ دستی ہے، فاقے ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، مسکینی ہے، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں یہ وظیفہ پڑھتے ہی حل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں بالکل سستی مت کرنا، اس ویڈیو کو مت گوانا۔ میرے بھائی میری بہنوں، آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کی پوری زندگی سنور جائے، پوری زندگی آپ پیسوں میں کھیلو، پوری زندگی اتنا پیسہ آئے گا کہ ساری زندگی کام آئے گا، پوری زندگی بڑی سے بڑی حاجتیں مرادیں انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ وظیفہ پڑھتے ہی اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھنا، اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنا، اپنی حاجتوں کو پورا ہوتے دیکھنا۔ پیارے بھائیوں بہنوں، میں خود بھی یہ وظیفہ لازمی پڑھتا ہوں اور اللہ پاک نے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت کے اسباب بنائے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، جتنا میں نے مانگا اللہ تعالیٰ نے اس سے کئی زیادہ مجھے عطا کیا۔ ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی۔ بہت سے دکھیاری پریشان تنگ دست لوگوں کو یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ بتایا۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، لوگوں کی خالی جھولیوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے بھرتے ہوئے دیکھا تھا، لوگوں کے قرضوں کو ایک دن میں اترتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھتے ہی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں کوئی قسم نہیں اٹھا رہا ہوں دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، نہ ہی میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ خود بھی پڑھ کے دیکھ لینا، آپ پر چاہے 1 لاکھ کا قرض ہو، چاہے 1 کروڑ کا قرض ہو، وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے قرضے نہ اتریں تو مجھے آ کر کہنا، قرض دار خود معاف کریں گے قرضے، یا آپ کے پاس اتنی دولت آئے گی کہ آپ لوگ فوری طور پر اپنا قرضہ ادا کر دو گے۔ یہ وظیفہ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ آپ لوگ ابھی وظیفہ پڑھو اور 2 سال بعد پیسے آئیں، آپ کو پیسوں کی بارش شروع ہو جائے گی، آپ پیسوں کی تنگی کا
شکار نہیں رہو گے، بشرط یہ کہ ایک دن آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لو، چاہے صبح پڑھ لو، چاہے دوپہر میں پڑھ لو، شام میں پڑھ لو، اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو اس کے لیے آپ ایک بار پڑھ سکتے ہیں، پھر اگر دوسری کوئی حاجت ہو تو 2 بار پڑھ لیں، 2 مرتبہ یہ عمل کر لیں، 3 بار کر لیں، 4 بار کر لیں، پورا دن پڑھتے رہیں، کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدے ہیں۔ عمل بالکل آسان ہے، اتنا آسان کہ کوئی ایسے بہن بھائی بھی ہوں گے جن کو ایک لفظ پڑھنا بھی نہیں آتا، نہ دیکھ کر پڑھنا آتا ہے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتے، تو وہ لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ کر پڑھ لیں گے، کیونکہ یہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ ہر کوئی فوراً پڑھ لے گا اور وقت بھی بالکل کم لگے گا، مطلب آدھا پونا منٹ کیا چیز ہے، 1 منٹ لگا لیں، 1 منٹ کا بھی اگر وقت لگتا ہے، اگر یہ 1 منٹ آپ کا ضائع ہو جائے تو یہ 1 منٹ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کا ضائع ہو ہی نہیں سکتا، بشرط یہ کہ آپ لوگ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، چاہے گھر میں ہو چاہے دفتر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہوں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ کرنے کے لیے سکون سے بیٹھ جاؤ، کہیں بھی موجود ہو، چاہے کوئی بھی وقت ہو، ایک بار کر لو، بار بار کر لو۔ تمام بھائیوں بہنوں کو اجازت بھی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے اور پوچھا آپ رحمت اللہ علیہ یہ کس طرح جان لیتے ہیں؟ فرمایا جب میں آپ کو یاد کرتا ہوں وہ مجھے یاد فرماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہونے کی حالت میں یاد کرو، یعنی کسی بھی حال میں ہو، پھر جب مطمئن ہو جاؤ حسب دستور نماز قائم کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ دن رات خشکی تری، صفر و خضر، فقر و قناعت، صحت و مرض اور ظاہر و باطن، ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو۔ اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ دلوں کی سی ہے، زندگی ہر شخص کو محبوب ہے اور مرنے سے ہر شخص ہی گھبراتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل مر جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت الہی انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کی حاضری میں کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وطن عزیز پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے، بروز قیامت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اپنی جنت کا حقدار بنائے، اور مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین سب سے پہلے سکون اور اطمینان سے بیٹھ جائیں، جلد بازی میں بھاگم بھاگ میں بے دلی سے آپ کو یہ وظیفہ ہرگز نہیں پڑھنا۔ ایک مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے اور سب سے پہلے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یہ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو میرے عزیز ساتھیوں بھائیوں بہنوں دوستوں آپ کو درود پاک یاد ہو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک دہرا لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھ لیا اس کے فوراً بعد آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی کہ پہلا کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جیسے ہی آپ نے پہلا کلمہ پڑھا اب آپ کو فوراً کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ،
11 मरतबा आपको अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। एक मरतबा सबसे पहले दरूद पाक 100 मरतबा पहला कलमा, 11 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह आपने पढ़ लिया। आप फौरन उसी वक्त अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें, अगर आपके पास मौजूद हो तो पकड़ लें, तस्बीह ना हो तो फिर सीधे हाथ पर जैसे ही आपने 100 मरतबा पहला कलमा पढ़ लिया तो आपको फौरन उसी वक्त 11 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के फौरन बाद आपको ये वजीफा पढ़ना है। ये कलमात, ये वजीफा इतना मुजर्रब है, इतना खास है मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको क्या बताऊं। जैसे ही आपने 11 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया तो फौरन ये कलमात पढ़ना शुरू कर दें। बड़े आसान से कलमात हैं, पहले सुन लें, समझ लें, फिर पढ़ लीजिएगा। जब वीडियो मुकम्मल हो जाए, जब अमल करने बैठे तो फिर कर लीजिएगा। वहुवा समीउल अलीम, ये एक पूरा वजीफा है। एक मरतबा मैंने पढ़ लिया, दोबारा सुन लीजिए, वहुवा समीउल अलीम, दोबारा हो गया, फिर तीसरी बार पढ़ लें, वहुवा समीउल अलीम। 111 मरतबा आपको ये कलमात पढ़ने हैं। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक 100 मरतबा पहला कलमा, 11 मरतबा आपको अस्तगफिरुल्लाह और 111 मरतबा आपको ये कलमात जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वहुवा समीउल अलीम। 100 मरतबा ये कलमात आपने जैसे ही पढ़ लिए, प्यारे दोस्तों भाइयों बहनों, अब आपको क्या पढ़ना है ये समझ लें। ये पूरा अमल जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये इतना आसान सा अमल है, ज्यादा वक्त भी आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल अमल खत्म होने लगा है। आप जब अमल करोगे तो चंद मिनट में ये पूरा अमल बड़े आराम से, बड़ी आसानी से पढ़ लोगे। 111 मरतबा वहुवा समीउल अलीम पढ़ना है, बेहद आसान अमल है। आप इसको चलते फिरते बहुत ही कम वक्त में पढ़ सकते हैं और यकीन करें अल्लाह ताला के हुक्म से आपके हर जायज वो हाजत जिसकी नीयत से आपने इस अमल को किया होगा, आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी। और जब आपने दुआ करनी है, अपनी हाजतें जो हैं, एक दो या ज्यादा से ज्यादा 3 हाजतों की आपने बार बार दुआ करनी है। अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, अल्लाह ताला आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। जब वहुवा समीउल अलीम पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक अपने इस पाक कलाम के सदके आपकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। और ये याद रखें कि 5 टाइम नमाज की पाबंदी करनी है। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये बिल्कुल फी सबीलिल्लाह आपको अमल बताए जाते हैं। आप खुदा के लिए इनसे फायदा हासिल किया करें, ताकि जितने लोगों तक मजीद ये पैगाम पहुंचेगा उतने ही ज्यादा लोग इससे फायदा हासिल करेंगे। क्योंकि हमारे माशरे में हर इंसान किसी न किसी हाजत पूरा करने का तलबगार रहता है, किसी न किसी परेशानी में मुब्तला रहता है। ये अल्लाह का कानून है, हर इंसान खुशहाल नहीं है। मेरे बतलाने में, समझाने में नाज़रीन वक्त लग रहा है, क्योंकि मैं आपको एक एक बात तफसीली बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। क्योंकि ये अमल अगर मेरे भाइयों मेरी बहनों मुझसे भी कोई गलती हो गई आपको समझाने में और आप लोग सही तरह कर ना पाए तो फिर आपको कोई फायदा ना होगा। तो इसलिए मैं पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से आपको समझाने लगा हूँ, ताकि आप लोग सही तरह से ये अमल करो। मैं खुद जिस तरीके से करता हूँ और इस वजीफे को मैंने कई लोगों को जिस तरीके से पढ़ने के लिए बताया है, उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको फौरी तौर पर फायदा हो। जब आपने वहुवा समीउल अलीम इन कलिमात को जैसे ही पढ़ लिया तो फौरन आपको आखिर में क्या पढ़ना है ये अच्छी तरह समझिएगा, समझ कर जाइएगा और फिर समझ कर एंड तक वीडियो देखिएगा। पूरा अमल अपने जहन में बिठा लीजिएगा। आखिर में एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, जो आपने शुरू में पढ़ा था वही आखिर में पढ़ें। इसके साथ नादरीन आपने इस्तगफार का जिक्र करते रहना है और अपने गुनाहों को बख्शवाते रहना है। जो गुनाहों की दलदल में फंस जाते हैं उनके लिए गुनाहों से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक गुनाह दूसरे गुनाह का रास्ता खोलता है। गुनाहगार के लिए नेकी पर अमल करना मुश्किल और गुनाहों का रास्ता आसान हो जाता है। गुनाह उम्र तबाह कर देते और उम्र की बरकतें छीन जाती हैं। इंसान की उम्र सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि दिल जिंदा से ही जिंदगी होती है। दिल मुर्दा को अल्लाह ने भी मुर्दा कहा है। सूरत अन-नहल, मुर्दा है ना कि जिंदा। नेकी करने वाले के लिए ताअत और इबादत का पूरा लश्कर मौजूद रहता है, वो उसे कभी कर देता है, जबकि गुनाह करने वाले के लिए मासियत
اور گناہوں کا لشکر، نیکی کرنے والے کے لشکر کے پیچھے اللہ کے فرشتوں کے ذریعے مدد ہوتی ہے، جبکہ گناہ کرنے والے کے پیچھے شیطان اور اس کا ٹولہ ہوتا ہے۔ گناہ گار کو توبہ کی توفیق کم ہوتی ہے، جس طرح مقروض شخص قرض دینے والے شخص سے دور بھاگتا ہے جب اس کے پاس ادائیگی کا انتظام نہ ہو، اسی طرح اللہ کا نافرمان اللہ کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے۔ انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے، وہ توبہ کا ارادہ کرتا ہے، توبہ کرتا بھی ہے، لیکن اس پر قائم نہیں رہ سکتا۔ توبہ کی زبانی تکرار کے باوجود گناہوں پر اس کا اصرار جاری رکھتا، اور یہی اصرار آخر کار گناہ کبیرہ کو بھی گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے۔ گناہ کی نفرت ختم ہو جاتی ہے اور وہ لوگوں کی موجودگی میں بے باک و برملا ارتکاب معصیت کرتا ہے، بلکہ اپنے گناہوں کو فخر و غرور کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ گناہوں کو اسی طرح کھلم کھلا کرنے والوں کے لیے زبان رسالت سے سنگین وعید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے، اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود جو کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں، میں نے کل رات فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کے گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی وہ خود اللہ کے پردے کھولنے لگا۔ گناہوں کی نفرت ختم ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کی نظر میں چھوٹا محسوس ہوتا ہے اور اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن اپنے گناہ کے بارے میں اس طرح پریشان ہوتا ہے گویا کہ وہ پہاڑ کے عین نیچے موجود ہے۔